وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی و اسماعیل اور اسماعیل بھی علیہم السلام. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بیت کی بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے. یہ بیت اللہ کی جو دیواریں بلند کر رہے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ بیت اللہ کی تعمیر نو تھی. یہ پہلی تعمیر نہیں تھی. پہلے تعمیر ہوئی ہوئی تھی تو یہ اس پہلی تعمیر کے اثرات ختم ہو چکے تھے تو یہ دوبارہ پہلی ہی بنیادوں پر اس کی تعمیر ہونی تھی. تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سورہ حج آیت نمبر 26. اور جب ہم نے جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی تھی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو پتہ تھا کہ بیت اللہ یہاں اسی علاقے کے قریب بیت اللہ تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایگزیکٹ اس کی جگہ کا نہیں پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ کی نشاندہی کی. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حج آیت نمبر 26 میں اور جب ہم نے جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے نتیجے میں پرانی بنیادوں پر ہی بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا. تو بیت اللہ اس کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی. اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا جو مکہ شہر میں ہے. مکہ کو بکہ بھی کہتے بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو جو پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو تعمیر کیا گیا تو وہ مکہ شہر میں ہے یعنی بیت اللہ. اس سے پتہ لگا کہ پہلی مسجد اللہ کی عبادت کے لیے جو تعمیر ہوئی وہ بیت اللہ تھی. وہ مسجد حرام تھی بیت اللہ. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر نہیں کیا بلکہ بیت اللہ اس سے پہلے تعمیر ہو چکا تھا اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گر چکا تھا اور اس کے اثرات بھی ختم ہو چکے تھے. لیکن یہ پتہ تھا
لوگوں کو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے بتانے سے پہلے یہ پتہ تھا کہ یہ قریب قریب جگہ بیت اللہ کی ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت ہاجر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اس وقت حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں چھوڑا تھا حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو فرمایا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں ٹھہرا رہا ہوں، میں سکونت پذیر کر رہا ہوں اپنی بعض اولاد کو بوادٍ، ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جس وادی میں زراعت نہیں ہوتی، یعنی یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں زراعت ہو سکے، پتھریلی پہاڑی سرزمین ہے. عند بیتک المحرم، اے اللہ آپ کے حرمت والے گھر کے پاس. اس وقت وہاں حرمت والا گھر تھا نہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اس وقت وہاں بیت اللہ تھا نہیں. پھر حضرت ابراہیم فرما رہے کہ اے اللہ وہ آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ہے وہ جگہ، اور یہ جگہ پتھریلی ہے، اس جگہ میں زراعت نہیں ہوتی. تو گویا کہ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا کہ یہ قریب قریب بیت اللہ تھا، لیکن ایگزیکٹ جگہ کا نہیں پتہ تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کرنی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ نشاندہی کی اس جگہ کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرانی بنیادوں پر ہی بیت اللہ کی تعمیر نو کی. جی جی یہ دیکھیں قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ پہلا گھر ہی جو تعمیر ہوا اللہ کی عبادت کے لیے وہ بیت اللہ ہے، پہلی مسجد. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام سب انسانوں کے باپ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام خود نبی تھے، اور ان کی اولاد وہ بھی نبی کی اولاد تھی، وہ بھی نیک تھی، اور یہ سب نماز روزہ وغیرہ توحید وغیرہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے. تو شروع میں تو سارے ہی نیک تھے، فطرت پر تھے. کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے. ایک ہی امت سے مراد ہے کہ فطرت پر تھے، توحید پر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اختلاف پیدا ہوا تو پھر اللہ نے نبی بھیجے بشارت دینے کے لیے، ڈرانے والے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام تھے جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، تو اب جب وہ نبی بھی ہیں اور وہ فطرت پر بھی ہیں، حضرت آدم، حضرت اماں حوا اور پھر ان کی اولادیں، جڑواں اولادیں پیدا ہوتی تھیں، تو لازمی سی بات ہے کہ ان کو فوری طور پر ایک جگہ کی ضرورت تھی جہاں عبادت کریں، جہاں نماز پڑھیں. تو گویا کہ پہلا گھر عبادت کے لیے جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے قرآن کریم کے نص کے مطابق. جی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا ہے، اور اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا ہے، وہ بھی حضرت آدم کے زمانے میں ہوا ہے. بیت اللہ بھی زمانہ گزرنے سے گر گیا تھا، بیت المقدس بھی گر گیا تھا. بیت اللہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور بیت المقدس کی جو تعمیر نو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. ہاں جی، لیکن دونوں یہ جو گھر ہیں اللہ کے، یہ حضرت آدم کے دور سے ہی ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہے. جی نہیں، بیت اللہ سے مراد تو وہ جو جس کو غلاف دیا جاتا ہے، تو اس جگہ کو بیت اللہ کہتے ہیں. لیکن وہ جو اس کے ارد گرد اب طواف ہوتا ہے صحن میں، اور پھر ارد گرد مسجد ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. یہ پورا ہی بیت اللہ ہے. مطاف بھی اس مسجد کا حصہ ہے، بیت اللہ کا حصہ ہے. اصل میں بیت اللہ سے مراد جو ہے وہ اللہ کا گھر. اصل میں وہ جگہ ہے جس کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، تو اس کو تو کعبہ کہتے ہیں نا، کعبہ مشرفہ. تو بیت اللہ اللہ کا گھر، وہ تو مسجد حرام کا نام ہے نا، وہ تو اس گھر کا اور اس عبادت خانے کا نام ہے بیت اللہ. جس طرح وہ مسجد جو فلسطین میں ہے اس کا نام بیت المقدس ہے.
بالکل تعریف نہیں ہے جی بیت اللہ کی تعمیر جو ہوتی ہے جی جی وہ تو لگتا ہے کہ ساری نہیں ہے جی جی پرانی کوئی نہیں ہے. آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا مجھے. یعنی بیت اللہ کی جو تعمیر ہے جو اب موجودہ تعمیر ہے جو پتھر لگنے والے جی جی یہ تعمیریں تو بعد میں پھر ہوتی رہیں. کتنی دفعہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے؟ تعمیریں تو پھر ہوتی رہی ہیں نا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 3-4 سال پہلے دوبارہ بیت اللہ گر گیا تھا, اس کو دوبارہ تعمیر کی گئی حلال پیسوں کے ساتھ, قریش مکہ نے کی. اور یہ کچھ دیر پہلے جو تک توبہ کیا گیا تھا کچھ لوگوں نے وہ بھی وہی حساب کو مسجد ہو گیا. یہ تقریباً 3ری-4تھی صدی ہجری میں یہ شیعہ لوگ تھے بحرین کے, انہوں نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا تھا اور انہوں نے یہاں سے پھر وہ حجر اسود وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں یہاں سے لے گئے تھے. سارے کا سارا یا کچھ پورشن حجر اسود سارا لے گئے تھے. بعد میں پھر یہ اس کو واپس کیا گیا تھا, لیکن واپس جو ہے نا وہ پھر پورا حجر اسود واپس نہیں کیا گیا. اس کو کچھ حصہ بہت زیادہ مال لے کر پھر انہوں نے, وہ بحرین کے شیعہ تھے وہ لے گئے تھے. بیت اللہ پہ حملہ بھی کیا تھا, یہاں کے حجاج کو شہید بھی کیا تھا, اور یہاں سے پھر وہ حجر اسود وغیرہ اور یہ چیزیں لے گئے تھے. کی بات ہے جی یہ کوئی 3ری-4تھی صدی ہجری کی بات ہے. بہرحال یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری وغیرہ کی ہے. مجھے اس وقت اس کے الفاظ نہیں مل رہے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں بیت اللہ تعمیر ہوا اور پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. یہ دونوں جو بابرکت مسجدیں ہیں تو یہ اللہ کے گھر دونوں یہ حضرت آدم کے زمانے میں تعمیر ہوئے ہیں, جو دونوں قبلہ رہے ہیں مسلمانوں کا. میں انشاءاللہ آپ کو وہ حدیث تلاش کر کے ابھی کچھ دیر میں اذان کے درمیان آپ کو انشاءاللہ وہ حدیث تلاش کر کے آپ کو میں پیش کرتا ہوں. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی دیواریں اٹھائی تھیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر, تو یہ پہلی مرتبہ بیت اللہ نہیں بنایا تھا. یہ پرانی بنیادوں پر جو بیت اللہ کی اصل بنیادیں تھیں, جو پہلی تعمیر تھی, اسی بنیادوں پر بیت اللہ قائم ہے آج بھی. انہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا تھا, کیونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو جگہ بتائی تھی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ کا مطلب یہ ہے جو سورہ حج میں نے آپ کو بھی آیت کریمہ دکھائی ہے. اچھا, اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی, اور اسماعیل علیہ السلام بھی ربنا تقبل منا, اور ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا اے ہمارے رب تقبل منا ہم سے قبول کر لیں, انک انت السمیع العلیم بے شک آپ ہی بہت سننے والے بہت جاننے والے. یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کائنات کا عظیم ترین کام کر رہے تھے, بیت اللہ کی تعمیر نو. بیت اللہ کی کیا اہمیت ہے, اور پھر مسجد کی تعمیر, عام مسجد ہو تو جنت میں گھر بننے کی بات ہے, اور پھر وہ بیت اللہ ہو اور بیت اللہ کی تعمیر ہو, کتنی بڑی سعادت ہے. اور یہ سعادت اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی. تو یہ دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, افضل ترین کام کر رہے ہیں, جو بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑی سعادت ہے جو ان دونوں جلیل القدر اللہ کے نبی اور رسول ہیں, ان کو یہ حاصل ہو رہی ہے. دونوں یہ کائنات کا عظیم ترین کام کر رہے ہیں, ایک ایسا گھر بنا رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں نے وہاں نمازیں پڑھنی ہیں, اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی ہیں, پھر وہاں عمرہ حج کرنا ہے. تو اس سب کا ثواب ان کو جائے گا اور جا رہا ہے. اتنا بڑا کام کرتے ہوئے اب یہ دونوں حضرات ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں, دونوں ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے. کیا قبول کر لے؟ یعنی یہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں اے اللہ یہ عمل قبول کر لے. آپ ذرا غور کیجیے کہ عمل کتنا بڑا ہے. اس عمل کی عظمت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا عمل ہو کیا سکتا ہے, اور ٹھیک ہے اس سے بڑا کوئی عمل اور کیا ہو سکتا ہے بندہ اگر غور کرے تو. اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے, لیکن سبق
یہ مل رہا ہے سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے کہ انسان کو اپنے عمل کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنے عمل کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے بڑا کام کر لیا۔ وہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس سعادت کو نبی بھی اس کو سعادت سمجھے، تو یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں دونوں جلیل القدر پیغمبر، اور پھر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ان کو اپنے اس عمل پر کوئی فخر کوئی غرور نہیں ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے وہ سر بسجود ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس عمل کے اندر کوئی کمی گداہی ہو تو اے اللہ ہماری کمی گداہی معاف کر دے، اے اللہ اس عمل کو اپنی جناب میں قبول کر لے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یہ جو ہم لوگ کئی دفعہ عمل کر کے بڑا خوش ہو جاتے ہیں، بڑا مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا ہے، ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے انسان کو عمل کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے بڑا مطمئن ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی۔ کئی دفعہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، قرآن پڑھ لیا، قرآن کی تفسیر پڑھ لی، قرآن کلاس لے لی، بڑا ذہن میں اطمینان ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن پڑھنے سے، نیک کام کرنے سے اللہ کی طرف سے سکون اور سکینت نازل ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن وہ ایک سکون ملتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دے اور انسان لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دے کہ دیکھو لوگ تو دنیا دار ہیں، تو دیکھو ہم کتنے نیک ہیں اور ہم دیکھو یہ کتنا نیک کام کر رہے ہیں اور ہم سے اب نیک کون ہو سکتا ہے، اور پھر انسان دوسرے لوگوں کو ایسے مخاطب کرنا شروع کر دے جو یہ نیک کام نہیں کر رہے، جیسے وہ اللہ کے بڑے ہی مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا بڑا ہی غضب ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی بندہ وہ ہمارا جیسا نیک عمل اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، ہمارے والا نیک عمل، لیکن کیا پتا اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے وہ اللہ کے ہاں ہم سے زیادہ محبوب ہو، اور ہمارا یہ جو عمل ہے اس عمل کے اندر ہماری اللہ معاف کرے وہ خلوص نہ ہو اور اللہ نے اس کو قبول نہ کیا ہو، تو ہمارا عمل اللہ کی جناب میں قبول ہی نہ ہوا ہو۔ تو اصل چیز پتہ لگا عمل نہیں ہوتا، اصل چیز اس عمل کی قبولیت ہوتی ہے، جتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، جہاد جیسا عمل کیوں نہ ہو، حج جیسا عمل کیوں نہ ہو، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، روزہ، توحید، بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، دعوت دین، اور جو بھی بڑے سے بڑے کام ہو سکتے ہیں، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ہمیں نہیں پتہ ہم کہاں کئی دفعہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، کہاں کس جگہ جو ہے وہ اندر ریاکاری شامل ہوتی ہے، لوگوں کو دکھاوا مقصود ہوتا ہے، خلوص کم ہو جاتا ہے، اور کئی چیزیں شیطان کی طرف سے آ جاتی ہیں، یا انسان کے اندر خلوص بڑا ہوتا ہے، انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کئی دفعہ یہ اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوتے، جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ایک بندہ حج کر رہا ہے، اپنی طرف سے بڑا ہی اس کے اندر خلوص ہے، بڑی ہی رکت طاری ہوئی ہے، بڑا ہی اس کا دل اللہ کے قریب ہوا ہے، اور تقویٰ اس کے اندر بڑا آیا ہوا ہے، بڑی عاجزی اس کے اندر آئی ہوئی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں میں نے حج کیسے کرنا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر خود ہی ایک من گھڑت سا طریقہ بنا کر وہ کیے جا رہا ہے، تو یہ عمل تو قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، جو ایسا عمل کرے جو ہم نے جس کا حکم نہیں دیا، جو ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے اللہ کے ہاں، کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ ہو۔ تو ایک انسان کتنی ہی خلوص کے ساتھ عمل کیوں نہ کرے، اس کے اندر ریاکاری بھی نہیں ہے، دیگر چیزیں بھی نہیں ہیں، وہ نبی کی سنت کے عین مطابق بھی ہے، انسان کو 100% یقین ہے، اس نے پوری تسلی کر لی ہے کہ میں یہ عمل سنت کے مطابق بھی کر رہا ہوں، میں یہ عمل پورے خلوص کے ساتھ بھی کر رہا ہوں، پھر بھی انسان کی اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو انسان کو عمل کر کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ انسان کو عمل کر کے اس فکر میں لگنا ہے کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس عمل کی اہمیت ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمل چھوٹا کیوں نہ ہو۔ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کس کا قول ہے، کسی صحابی کسی تابعی کا،
وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی چھوٹا سا عمل ہو اور مجھے یہ پتہ لگ جائے کسی طریقے سے، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں اگر مجھے کسی طریقے سے پتہ لگ جائے، میرا کوئی چھوٹا سا عمل ہو، مجھے پتہ لگ جائے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو مجھے اس عمل کی بڑی خوشی ہوگی اور میں سمجھوں گا کہ میں بڑا سعادت مند ہوں۔ تو اصل چیز عمل نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل، اصل چیز عمل نہیں ہے، اصل چیز اس عمل کی قبولیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، دونوں نبی کی اولاد ہیں، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے، دونوں کے اندر اختلاف ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے اختلاف حل کرنے کے لیے شادی کس سے ہونی ہے اس بارے میں اختلاف ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اختلاف حل کرنے کے لیے فرمایا اللہ کی طرف سے دونوں قربانی کرو، دونوں نے قربانی کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی قربانی قبول ہو گئی، ایک ہی قبول نہ ہوئی۔ چھٹے پارے میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ تلاوت کریں۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ایک ہی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے قبول نہیں ہوئی۔ اب ذرا غور کریں کہ قربانی دونوں نے کی ہے، عمل دونوں نے کیا ہے، ہاں کسی نے کسی چیز کی قربانی، کسی نے کسی چیز کی قربانی کی ہے، ایک ہی قبول ہوئی، ایک ہی قبول نہ ہوئی۔ کیسے پتہ لگا ایک ہی قبول ہوئی ایک ہی قبول نہ ہوئی؟ پرانے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا ایک نشانی بھی ہوتی تھی، وہ نشانی یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آسمان سے آگ آتی تھی، وہ اس کو جلا دیتی تھی، اس کو کھاتے نہیں تھے لوگ۔ وہ کوئی قربانی ہے، کوئی جانور ذبح کیا ہے، کوئی اور چیز صدقہ کی ہے، تو وہ اللہ کے نام صدقہ ہوتی تھی اور اس کو آگ آگے جلا دیتی تھی۔ باقاعدہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ بھی کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے سامنے کوئی ایسی مثال پیش کریں کہ آپ قربانی کریں اور اس کو آگ آ کے جلا لیں، ہمیں پتہ لگے کہ اللہ نے قربانی قبول کی ہے، تو ہمیں یقین ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا قول ذکر کیا ہے کہ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ ہمارے سامنے کوئی ایسی قربانی نہ لائے جس قربانی کو آگ کھا لے۔ تو پرانے زمانے میں یہ قربانی اور اس قسم کی چیزوں کو آگ آ کے کھا لیتی تھی۔ یہ تو ہماری امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت اور قربانی اور یہ چیزیں اللہ نے اس طرح حلال کی ہیں کہ ان کو آگ نہیں کھاتی، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگتا کہ اللہ کے ہاں وہ چیز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ پرانے زمانے میں پتہ لگ جاتا تھا، تو ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، ایک ہی قبول نہ ہوئی، تو پتہ لگا کہ عمل کرنا کافی نہیں ہے۔ اہمیت اس بات کی عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ جس کا عمل قبول نہیں ہوا گویا کہ اس نے عمل ہی نہیں کیا، بلکہ جس کا عمل قبول نہیں ہوا گویا کہ اس کا عمل اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں کہ قبول نہیں ہوا بلکہ وہ وبال بھی ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ قابیل غصے میں آ کر کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ اگر اللہ کسی کا چھوٹا عمل بھی قبول کر لے، اگر کسی بندے کو پتہ لگ جائے کہ میرا کوئی عمل قبول ہو گیا، چھوٹا ہو یا بڑا، تو متقی شخص کا عمل قبول ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے کا۔ پتہ لگا کہ انسان کو عمل کر کے ڈرتے رہنا چاہیے، انسان کو عمل کر کے عمل پہ فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی انسان عمل کرے اور اس کے دل میں غرور اور فخر پیدا ہوا، سمجھے عمل قبول نہیں ہوا۔ اور جب بھی عمل کرنے کے بعد انسان کے دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ میرا عمل اللہ کے حضور قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو یہ ایک بڑی علامت ہے عمل کے قبول ہونے کی، کیونکہ اللہ متقی لوگوں کا، ڈرنے والوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ جی یہود نے مطالبہ کیا تھا، قرآن میں موجود ہے۔ اصل میں یہود کا مطالبہ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی نبی پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ کوئی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ نہ کھا لے۔
اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کیونکہ یہ بات ان کی صحیح نہیں تھی. اللہ نے فرمایا قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقین. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اگر تمہاری بات صحیح ہے تو پھر مجھ سے پہلے نبی آئے تھے اور وہ یہ چیز لائے تھے جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو, قربانی جس کو آگ کھا لے, تو تم نے ان کو نہیں مانا, تم ہی پر ہی آئے تھے, اور قربانی بھی لائے تھے جس قربانی کو آگ نے کھایا بھی تھا, تم نے ان کو نہیں مانا کیونکہ وہ تمہارے مزاج کے خلاف بات کرتے تھے, تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ تو ان کا یہ بات صحیح نہیں تھی. میں صرف یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ قرآن میں موجود ہے یہ بات کہ پرانے نبی وہ ایسی قربانی لاتے تھے کہ جسے آگ کھاتی تھی. تو بہرحال اصل چیز عمل نہیں ہے, اصل چیز اس عمل کی قبولیت ہے. تو انسان کو عمل کر کے فخر میں غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, انسان کو عمل کر کے ڈر میں مبتلا ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ وہ ہیں کہ جب بھی وہ دیتے ہیں جو بھی وہ دیں, اللہ کے راہ میں صدقہ کریں, صدقہ بہت بڑی نیکی ہے. نیک لوگوں کی علامت یہ ہے کہ جب وہ دیتے ہیں جو بھی وہ دیں تو صدقہ کرنے کے بعد وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتے. وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. صدقہ کرنے کے بعد ان کا دل ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, ہم نے اللہ کے پاس لوٹ جانا ہے, ہمارا یہ صدقہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو صدقہ کرنے کے بعد بھی, بڑے سے بڑا صدقہ کرنے کے بعد بھی ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ پہ حسن سن اعتماد تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ قبول کریں گے, لیکن یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی رہ گئی ہو, کہیں ایسا نہ ہو کوئی اندر ریاکاری آ گئی ہو, کوئی ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہو گئی ہو. جب تک دل میں یہ ڈر پیدا نہیں ہوتا کسی عمل کے وقت بھی, تو آپ سمجھیے کہ بڑا ڈر ہے کہ وہ عمل قبول نہ ہو, بلکہ قبول نہ ہونے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور وبال جان بننے کا ڈر بھی ہوتا ہے. جب ایک انسان اللہ کو راضی یعنی اپنی طرف سے نیکی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے, اس کے اندر خلوص نہیں ہے یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے, تو صرف یہ نہیں کہ وہ عمل قبول نہیں ہوتا, وہ انسان کے اوپر وبال بنتا ہے, انسان کے لیے گناہ بنتا ہے. وہ مثلا دیکھیں ریاکاری شرک ہے, شرک اصغر ہے. حالانکہ انسان کوئی نیک کام ہی کر رہا ہوتا ہے نا, نیک کام ہی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے. تو دکھاوا آنے سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا, وہ عمل شرک بھی اللہ کے ہاں بنتا ہے, وہ انسان کے نامہ اعمال میں شرک لکھا جاتا ہے. چھوٹا شرک, ریاکاری چھوٹا شرک ہے, شرک الاصغر. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام میں یہ بہت زیادہ تھا. صحابہ کرام کو جنتوں کی بشارتیں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتے تھے. لیکن آپ دیکھیے صحابہ بڑا سے بڑا عمل کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثار کر دیتے تھے, دین کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنا جان مال سب کچھ قربان کیا, ان کو کتنی دفعہ جنت کی بشارت ملی. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام ڈرتے تھے, پتہ نہیں ہمارے عمل رائے گاہ تو نہیں چلیں گے, ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. حضرت عمر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ڈرتا ہے اس رستے سے جس رستے پہ عمر چلتے ہیں. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک ہمیں اطمینان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش گئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا نہیں پتہ کہ ہمارے نیک اعمال زیادہ ہیں کہ ہماری برائیاں زیادہ ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی اللہ بیلنس کر دے نا نیکی اور برائیاں, تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے. یہ ہے ان کا ڈر, یہ وہی تقوی ہے نا, انما یتقبل اللہ من المتقین. حالانکہ حضرت عمر کا جو دور خلافت ہے, حضرت ابوبکر کا, حضرت عمر کا, وہ تو بہترین دور خلافت ہے. اس کے بارے میں پیش ہوئی ہیں اور بہترین برکت والا دور خلافت ہے, اور کس طرح اسلام غالب آیا اور کس طرح عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا, اور حضرت عمر کا پھر لقب فاروق, اور کس طرح انہوں نے عدل کو اور جو ہے وہ ان چیزوں کو جاری و ساری کیا. پوری دنیا نے گواہی دی حضرت عمر کی, عدل کی اور ان چیزوں کی. لیکن یہ چیز مطلوب ہے. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے
وفات کے وقت، اس کے علاوہ بھی نفاق سے ڈرتے رہتے تھے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم مشرک تو نہیں ہو رہے. اور ہمارے ہاں لوگوں کو ایک سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ مومن کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. مومن 100 دفعہ شرک بھی کرے، بھئی مومن تو شرک ہی نہیں کر سکتا. کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. بھئی میں کہتا ہوں مومن ریاکاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے تو ریاکاری شرک نہیں ہے. کتنی سیدھی سی بات ہے. شرک اصغر بھی کرتا ہے، شرک اکبر بھی کرتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا. کئی دفعہ ایک انسان کو اللہ کے علاوہ اور سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں پر توکل کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو نظر و نیاز دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے اولادیں مانگتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مومن مشرک نہیں ہو سکتا. حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف میں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اکثر مشرک ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سورہ یوسف کی آیت ہے. لیکن لوگوں کو ایک چیز رٹائی ہوئی ہے کہ جی امت محمدیہ مشرک نہیں ہو سکتی. کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. یعنی مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ شرک کرتا رہے، انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، انسان مطمئن رہے. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. صحابہ کرام ڈرتے تھے شرک سے، صحابہ کرام ڈرتے تھے، صحابہ کو چھوڑیے نبی ڈرتے تھے. حضرت ابراہیم جو توحید کے امام ہیں، جو باقاعدہ توحید کے ایک آپ سمجھیے ایک علامت ہے. قرآن میں حضرت ابراہیم کو حنیف قرار دیا گیا، اور جہاں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر ساتھ وما کان من المشرکین موجود ہے، وہ ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم. وہ ابراہیم جو پوری زندگی ان کی یہ کفر و شرک کے خلاف گزری ہے، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. اور ہمارے ہاں کا جو ایک غیر گزرا نام کا مسلمان ہے، اس کو یہ اطمینان ہے کہ میں مشرک نہیں ہو سکتا، میں منافق نہیں ہو سکتا، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، میں تو جنتی ہوں. تو بتائیے پھر وہ جو یہودی عیسائی کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے، کیا فرق ہوا ان میں اور ہمارے پھر عقیدے میں؟ جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے جنت نہیں ملنی. جنت ملنی ہے تو عمل کے نتیجے میں ملنی ہے. انسان عمل کرے تو عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی رحمت انسان کو ڈھانپ لے، پھر انسان اللہ کی جنت کا، اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہوگا. تو عمل زیادہ عمل کر کے بھی انسان فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو. اصل چیز اس کی قبولیت ہے. خانہ کعبہ کو بنانے سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اور بنا کون رہا ہے؟ نبی. حضرت ابراہیم جیسا نبی، حضرت اسماعیل جیسا نبی، دونوں خانہ کعبہ جیسا بنا. دنیا کے آپ سمجھے اس دور کے افضل ترین انسان اور افضل ترین عمل، اور فکر کیا ہے کہ قبول ہو جائے. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ رد کر دے، یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ واپس ہمارے منہ پہ مار دے. کئی دفعہ انسان عمل کرتا ہے اور وہ عمل انسان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھی، انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی. نماز کیا قبول ہونی ہے؟ کئی دفعہ آدھی نماز کا آدھا حصہ قبول ہوتا ہے، کئی دفعہ نماز کا تیسرا حصہ قبول ہوتا ہے، کئی دفعہ چوتھا حصہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، کئی دفعہ 10واں حصہ قبول ہوتا ہے، اور کئی دفعہ نماز انسان کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. کبھی نماز کے اندر خلوص نہیں ہے، کبھی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور ہم ٹکرے مارتے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. تو یہ ربنا تقبل منا بہت غور طلب بات ہے. اور عمل کرنے کے بعد انسان کو جو ہے وہ اللہ سے مستقل دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول کر لے. جب عمل قبول ہوگا تو اس عمل کا فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ عمل وبال جان ہے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو اے اللہ تو ہی بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ ہم دونوں کو بھی مسلمان بنا دے، فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد کو بھی فرما بردار مسلمان امت بنا دے. پتہ لگا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا دین بھی اسلام تھا، ان کی اولاد کا دین بھی اسلام تھا. تو یہ یہودیوں عیسائیوں کو یہ کہنا ابراہیم یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ ساری ایسے غلط باتیں ہیں.
تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ تو عبادت کے طریقے سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پہ رجوع فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت رجوع کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔